ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ کاظمی۔ شامل کریں گے اہم خبریں۔ شہباز شریف نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور بلوچستان حکومت کو امدادی کارروائیوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں کے حوالے سے فوری طور پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے، سیلاب متاثرین کی رہائش کے لیے خیمہ بستیاں اور کھانے پینے کی اشیاء کا فوری انتظام یقینی بنایا جائے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے چیئرمین عمران خان کو خط لکھ کر پارٹی کو ملنے والے فنڈز اور اکاؤنٹس کا ریکارڈ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایف آئی اے اسلام آباد زون کی ڈپٹی ڈائریکٹر کی جانب سے چیئرمین عمران خان اور سیکرٹری جنرل اسد عمر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ پارٹی کے قیام سے لے کر اب تک وصول کی گئی ممبرشپ فیس کا ریکارڈ فراہم کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان تمام قومی بین الاقوامی کمپنیوں، کاروباری اداروں اور شخصیات کا ریکارڈ فراہم کریں کہ جنہوں نے پارٹی کی مدد کی۔ چیئرمین عمران خان اور جنرل سیکرٹری اسد عمر کو تمام ریکارڈ 15 دن کے اندر فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مسلم لیگ کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا کہ قوم کو امریکی سازش کا چورن بیچنے والوں نے خود امریکہ میں پبلک ریلیشن فرم ہائر کر رکھی ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ فورن فنڈنگ فیصلے نے اصل سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ عمران نیازی نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جیسے لاہور جلسے کے لیے ہاکی اسٹیڈیم کی ٹرف اکھاڑی گئی، وہی حال پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ذاتی سیاسی مفاد کے لیے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی مذموم مہم چلائی گئی۔ عمران خان نے عوام کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوئے۔ پی ٹی آئی ٹرولز نے فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے نئی سمری وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو ارسال کر دی ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے قیمتوں میں رد و بدل کی سفارشات اوگرا کو بھیجی گئی تھیں، جس کے بعد اوگرا کی جانب سے سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی گئی۔ نئی سمری کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 16 روپے 48 پیسے کا بھی امکان ہے۔ نئی قیمتوں کا اعلان وزارت خزانہ یوم آزادی کے ایک روز بعد 15 اگست کو کرے گی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ امریکی عوام اس مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے دل ان خاندانوں کے ساتھ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بھر میں سیلاب میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی۔ اس دوران موسلادھار بارش سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق امریکہ نے سندھ کے لیے $1 ملین امداد کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے امداد پر امریکی حکومت کی کاوشوں کا شکریہ ادا کیا۔ یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یو ایس ایڈ کی جانب سے مالی امداد فراہم کی گئی۔ کنسرن انٹرنیشنل کے ذریعے انسانی امداد سندھ میں کمیونٹیز کی جلد بحالی کو پورا کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ دکھایا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں میدان لگایا گیا۔ پی ٹی آئی کے لاہور میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم جلسے کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ پارٹی کارکنوں کی جانب سے جلسے کے انتظامات کو مکمل کیا گیا۔ جلسے کے لیے عمران خان لاہور پہنچ گئے۔ انتظامات دیکھنے کے لیے چیئرمین تحریک انصاف نے گزشتہ رات ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ بھی کیا۔ جلسہ گاہ میں داخلے کے لیے مختلف راستے بنائے گئے۔ خواتین فیملیز کے بیٹھنے اور داخلہ الگ دروازوں سے کیا گیا۔ جلسہ گاہ میں اسٹیج بنا دیا گیا، ساؤنڈ سسٹم بھی لگا دیا گیا اور سیڑھیوں پر بیٹھنے کی گنجائش 45,000 رہی۔ مرد حضرات اور فیملیز کے لیے الگ الگ انتظام کیا گیا۔ مادر وطن کی ڈائمنڈ جوبلی اتوار کو ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی خوشحالی، یکجہتی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ ملک کے تمام شہروں میں پرچموں، بیجز اور سٹیکر کے علاوہ بچوں بڑوں کے کپڑوں کے اسٹال قائم کیے گئے۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لگا دیا گیا ہے۔ مختلف سرکاری اور نجی عمارتوں کو بھی رنگا رنگ روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے۔
اسلامک سولیڈیریٹی گیمز میں پاکستان ایتھلیٹ ارشد ندیم نے ملک کا نام روشن کر دیا۔ سولیڈیریٹی گیمز میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ صدر ایتھلیٹس فیڈریشن میجر جنرل محمد اکرم ساہی نے ارشد ندیم کو اسلامک صوبائی وزیر کھیل ملک تیمور مسعود نے ارشد ندیم کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ اسٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم نے اسلامک سولیڈیریٹی گیمز میں جیولن کے ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم نے 88.55 میٹر تھرو کر کے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ فائنل مقابلے میں بے حد کوشش کے بعد چوتھی اور پانچویں کوشش میں ارشد بے ترتیب 82.40 میٹر اور 83.33 میٹر دور جیولن پھینکنے میں کامیاب رہے۔ ارشد ندیم نے ایک ہفتے میں 2 گولڈ میڈل جیت کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔